چند 48 گھنٹے کے اندر جامعہ ملیہ میں وہاں کے نوجوان طلباء اور طالبات جو گاندھی 30 جنوری کو گاندھی جی کو مارا گیا تھا، ستیاگرہ کے طور پر ایک ریلی نکال رہے تھے، تو ایک شخص جس کو ہم کو دہشت گرد کہنا، میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، فلاں تھا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس نے بندوق اٹھائی، اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے، جو جموں کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے اس کے ہاتھ میں تپنچے کو دیکھا، ریوالور کو دیکھا، تو اس شاداب نے اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا، تو یہ ناتورام گوڈسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے، وہ پیچھے ہٹتا گیا، اور امبیڈکر اور گاندھی سے محبت کرنے والے، جو اس ملک کے آئین سے محبت کرتے ہیں، بھارت سے محبت کرنے والے، آگے بڑھتا گیا شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہادر بیٹا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ مگر جب شاداب آگے بڑھ رہا تھا تو شاداب صرف اپنی ماں کے بیٹے کا رول ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ شاداب اس بھارت کے 100 کروڑ جنتا جو اس سنویدھان پر بھروسہ رکھتی ہے، جو گاندھی امبیڈکر کو مانتی ہے، جو اس ملک کی آج CAA NPR NRC کی لڑائی کو اپنے مستقبل کی لڑائی مانتی ہے، شاداب وہ حوصلے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور رام بھکت پیچھے جا رہا تھا۔ یہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، آخر میں یہ خوف کے عالم میں اس رام بھکت نے، اس ٹیررسٹ نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے، اس نے ایک گولی چلائی، اور وہ گولی اللہ نے شاداب کو ایک نئی جان دی اور دنیا کو بچا دیا کہ یہ مارنے والوں سے بڑا بچانے والا ہے۔ اور اللہ نے شاداب کو بچا کر قدرت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یقیناً اس لڑائی میں ہماری جان کو لینے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، مگر یاد رکھیے میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس شاداب کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں جس نے اس کو ایک بہادر بنایا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں اس لڑائی میں شاداب کو اس کے ہاتھ پر گولی لگی، اور ماشاءاللہ دلی پولیس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے کہ جس بچے کو ہاتھ پہ گولی لگی اس کو بیریکیڈ ہٹا کر اسپتال جانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ دلی کی پولیس کہتی ہے کہ شاداب تم 5 فیٹ اونچے بیریکیڈ پر چڑھ کر نیچے اترو۔ آپ بتائیے یہ کون سا ان کا یہ انسانیت ہے؟ خیر بہرحال گولی چلانے کے بعد دلی پولیس ایسا آئی کہ جیسا کوئی سسرے اپنے داماد کو بغیر کرتا ہے جب شادی ہو کے آتا ہے، تو یہ یقیناً دلی پولیس نے سسرے کا رول ادا کیا اور اس آتنکوادی کو پکڑ کر لے کر گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس کسی کو بھارت میں رہنا ہے فلاں نعرہ لگانا پڑے گا، اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھکت جس کا نام ہے ٹیررسٹ، وہ فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اس کو بھی گولی مار۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے، گولی مارنا ہے مارو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا کو جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، مگر کس طریقے سے جائے گا وہ بڑی ایک چیز